قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، سرکار دو عالم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ عبادت کرنے لگے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اتنی عبادت کیوں کرتے ہو جس سے تمہارے پیروں میں ورم آ جائے، اعتدال میں عبادت کرو، حکم دیا گیا۔ جب بہت زیادہ مال خرچ کیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آیت نازل ہوئی، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پورا مال کیوں خرچ کرتے ہو، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لو، اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ درمیانی راستہ اختیار کرو خرچ کرنے میں، اتنا خرچ نہ کرنا جس سے تم ہی خالی ہو جاؤ، یا اتنا روک کر نہیں رکھنا جس میں بخیلی اور کنجوسی ہو جائے۔ جب تبلیغ میں بہت زیادہ محنت کرنے لگے، دعوت و تبلیغ میں بہت زیادہ محنت کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اور ایک جگہ فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اتنا زیادہ متفکر کیوں ہو جاتے ہو؟ بہت زیادہ تبلیغ کرنے سے، دعوت کرنے سے روکا، میانہ روی اختیار کرو، ہر چیز میں درمیانی اور اعتدال کا حکم دیا گیا۔ لیکن اخلاق کی باری جب آئی، آپ قرآن کے مطالعہ کیجیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا جب اخلاق کی باری آئی تو آپ جتنا زیادہ اخلاق کو اپناتے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے شاباشی دی گئی۔ جب دین کا کلمہ بلند کیا، لوگوں نے راستوں پر کانٹا بچھایا، آپ پر مٹی اڑائی، جب آپ سجدے میں چلے جاتے تو آپ پر اونٹ کی اونجڑیاں لا کر ڈال دیتے، مکے والوں سے مایوس ہو کر آپ نے طائف کو پہنچا تو وہاں لوگوں نے آپ کو ستایا، وہاں آپ کو پریشان کیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، جسمانی تکلیف پہنچائی گئی، ذہنی اذیت پہنچائی گئی۔ مکے میں 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کوئی آپ سے بات نہ کریں اور آپ کے ماننے والوں سے بات نہ کریں، کوئی خرید و فروخت نہ کریں، کوئی لین دین نہ کریں، مختلف قسم کے بائیکاٹ کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ تو سوچو کیا تکلیف نہیں ہوئی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا اے نبی بہت زیادہ صبر ہو گیا، اب صبر کو چھوڑو، انتقام لو، صبر کے دامن کو چھوڑ دو، نہیں کہا گیا، بلکہ قرآن میں کہا گیا
واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا. وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. وہ دیوانہ کہتے ہیں آپ صبر کیجئے. وہ مجنون کہتے ہیں آپ صبر کیجئے. ساحر کہتے ہیں آپ صبر کیجئے. شاعر کہتے ہیں صبر کیجئے. راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں صبر کیجئے. طائف میں آپ کو پتھروں سے مار کر لولہان کیا گیا صبر کیجئے. وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. سورہ مزمل کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دو اور اچھے اور بھلے طریقے سے چھوڑ دو. اخلاق میں سے ایک صفت صبر کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں صبر کرنے کا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذاتی مسئلہ آیا تھا تو وہاں بھی آپ صبر کیے. اس کے بھی ایک دو تین واقعات آپ کو سنا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے. زید بن سعنہ ایک صحابی ہیں. ایک زید بن وسنہ ہیں, ایک زید بن اسامہ ہیں. زید کے نام کے بہت سے صحابہ ہیں, ان کے الگ الگ واقعات ہوں گے. ایک زید بن سعنہ یہ یہودی تھے. وہ فرماتے ہیں میرا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے جاہلیت سے کاروباری تعلق تھا, لین دین ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ادھار چیز لی, قرض لیا, اور معیاد مقرر تھی, وقت مقرر تھا. قرض کے سلسلے میں اصول ہے ہمارے یہاں, اسلام میں سبق دیا گیا ہے. جان پہچان کا آدمی, تعلقات والا آدمی, دوست, رشتہ دار اور اپنا یا غیر جو بھی ہو لین دین کا معاملہ کرتے ہیں. فَاكْتُبُوا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوا. معیاد مقرر کرو اور اسے لکھ لو. یہ الگ عنوان ہے, کبھی سلسلے میں آپ کے سلسلے میں روشنی ڈالوں گا. معیاد مقرر کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ آدمی زید بن سعنہ وقت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ میرا لیا ہوا قرض واپس کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بھائی وقت مقرر تھا, میعاد ابھی آئی نہیں, آپ اس سے پہلے آ گئے. وہ کہنے لگے یہ تمہارے خاندان کے لوگ سب ایسا کرتے ہیں, خاندان عبد المطلب سب ایسا ہی کرتا ہے. سوچو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, کتنا غصہ آیا ہوگا. ایک تو وقت سے پہلے آ کر مانگ رہے ہیں اور خاندان کو گن رہے ہیں, خاندان کو گن رہے ہیں, تمہارے خاندان والے سب ایسا. ہم لوگوں کو کیا بولتے ہیں, خاندان پر جانا کو, ماں کے پر جانا کو, باپ کے پر جانا کو, میرا تیرا مسئلہ بات کر, اور وہاں سے جھگڑا شروع کرتے ہیں ہم. ایک جگہ مل جاتی جھگڑا کرنے کے لیے, لڑنے کے واسطے ایک موقع مل جاتا. باپ کے اوپر گیا, اس کے واسطے میں اس کے اوپر جھگڑنا شروع کر دیا. بلکہ رسول اللہ کی سیرت دیکھو, اخلاق دیکھو. تو جب وہ یہ کہنے لگا کہ تمہارے خاندان کے لوگ سب ایسا کرتے ہیں, ٹال مٹول کرتے ہیں, تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے, بے تاب ہو گئے. رسول اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ, اور وہ بھی خاندان کو بھی گن رہا ہے, بے تاب ہو گئے. غصہ آ گیا, اور غصے کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے کہا او اللہ کے دشمن, کس کے ساتھ بات کر رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے. ڈانٹنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا ہوگا, بشر تھے, غصہ آیا ہوگا, لیکن پورے صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے حضرت عمر سے کہنے لگے عمر مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی,
تمہارے لیے چاہیے یہ تھا کہ اس سے تم یہ کہتے کہ بھائی تمہارا حق تقاضا کرو، پورا حق ہے تم کو تقاضا کرنے کا، ذرا نرمی سے کرو. ان کو نرمی کی دعوت دیتے اور مجھ سے کہتے حضرت جو مقررہ جو قرض لیا ہوا ہے آپ اسے ادا کر دیجیے. مجھے یہ کہتے، یہ کہنا چاہیے تھا تم کو، یہ ڈانٹنا ڈپٹنا درست نہیں ہے تمہارا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں، عمر 20 اوقیہ قرض ہے میرا ان پر، آپ وہ 20 اوقیہ ادا کر دو اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ اسے دے دو. اور اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہاں بتانا ہے ذاتی معاملے میں، ایک تو دین کے مسئلے میں، ایمان کے مسئلے میں آپ نے صبر کی ایک لمبی فہرست سنی. اپنا ذاتی مسئلہ آیا، وہاں بھی صبر کر کے امت کو سبق دیا کہ صبر تھامو، صبر کرو، مسائل پیدا ہوں گے لوگوں کے سامنے. اور ایک واقعہ سنا دوں. حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے، ہم ان سے کچھ گفتگو کرتے، ان سے کچھ پوچھتے، کچھ مسائل بیان ہوتے. یہ ایک اچھا طریقہ ہے نمازوں کے بعد مساجد کے ائمہ سے ملاقات کرنا، ان کے سامنے دینی مسائل رکھنا اور دینی مسائل ان سے رجوع کرنا. بہت ضرورت ہے اس کی. ان کے پاس جا کر جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں ان کے پاس جانا، ان کے پاس معلومات کرنا، یا رسم و رواج میں مبتلا ہونا جو پرانا گھر میں چلتا آ رہا ہے نانا دادا کے زمانے سے، اسی پر عمل کرتے رہنا، دین کے مسائل میں رسم و رواج میں پڑ جانا غلط چیز ہے. یہ دین کے مسائل جو سے بھی ہو، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، معاملات سے ہو یا معاشرت سے ہو، کچھ بھی ہو، دین کے مسئلے علماء کرام سے رجوع کریں. یہ واٹس ایپ کے مسائل پر یا ای ٹی وی، کیو ٹی وی یا کون سے کے ٹی ویاں ہیں اس میں بیان کرنے والے مسائل پر اعتماد نہ کریں. پتہ نہیں وہ بولنے والا آدمی حقیقت میں مولوی ہے کہ نہیں ہے. مولوی نما آدمی آپ کے سامنے بیٹھیں اور سنتے رہیں چند دنوں تک، اس پر اعتقاد ہو جائیں، پھر اس کے بعد وہ آپ کو کیا کیا بول کر آپ کے ایمان کو بگاڑ دیں، سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. اس لیے دور ہی رہیں. علماء جو سامنے موجود رہتے ہیں جن پر امت اعتماد کرتی ہے ان سے رجوع کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھتے، لوگ رجوع فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ نماز کے بعد ہم لوگ گفتگو کیے، مسائل پوچھے، اس کے بعد رسول اللہ اٹھ کر جانے لگے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے یہ واقعہ، ایک بدھو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے آیا اور چادر کھینچا، زخمی ہو گئی گردن مبارک، چادر کھینچا اور کہا یہ میرا اونٹ ہے نا، اس اونٹ میں غلہ بھرو، یہ مال جو تمہارے پاس ہے. یہ الفاظ ہیں، میں اپنے طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، سیرت کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں. یہ جو غلہ رکھا ہوا ہے بیت المال کا، یہ تمہارا بھی نہیں ہے، یہ تمہارے باپ کا بھی نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. مجھ سے کہیں، آپ سے کہیں یہ بات، کتنا آگ بگلا ہو جائیں گے ہم. یہ تمہارا بھی نہیں ہے، تمہارے باپ کا بھی نہیں ہے، امت کا مال ہے، بیت المال کا مال ہے، یہ غلہ بھرو، اس میں لے جانا ہے اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو. صحابہ بھی موجود ہیں وہاں پر، یہ معاملہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کتنا غصہ آیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صبر کو تھامے رہے، صبر کے دامن کو تھامے رہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ یہ طریقہ تم اپنا امت کے جہلا کے سامنے. تو ان سے اتنی بات کہا کہ غلہ تم کو ضرور دیں گے، لیکن تم نے جو مسئلہ گریبان کھینچنے کا اور میری چادر کھینچنے کا، مجھے زخمی کرنے کا گردن کو، اس کا بدلہ دو پہلے. وہ کہا کہ میں ہرگز بدلہ نہیں دوں گا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں دوں گا، مجھے غلہ دینا پڑے گا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ میں سے جو خدام موجود تھے بیت المال کے، ان سے کہا کہ اسے غلہ دے دو۔ ذاتی معاملے میں بھی صبر کیا کرتے تھے۔ تو عزیز و بزرگوں، اخلاق میں سے ایک اہم صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ مسائل پیدا ہوتے تو صبر فرماتے تھے، دین کے مسئلے میں صبر فرماتے تھے، دنیا کے معاملے میں صبر فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا کے بارے میں تہمت لگائی گئی، کتنی تکلیف ہی ہوگی، زوجہ تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے سلسلے میں۔ تو اس کے بعد جب پاک دامنی آپ کی ظاہر ہو گئی قرآن شریف میں تو آپ انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کیا، ذاتی معاملے میں صبر کیا، دنیاوی معاملے میں صبر کیا۔ مصیبتیں جب آتی تھی اللہ کی طرف سے، آزمائش جب آتی تھی تو اس میں صبر کرتے تھے۔ امت کو اخلاق میں سے صبر کی ایک ٹھوس تعلیم دی۔ صبر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں، اور صبر نہ کرنے سے، بے صبری کرنے سے اللہ رب العالمین کتنے ناراض ہوتے ہیں، اسے آج مجھے بیان کرنا ہے۔ یہ صفت ہمارے اندر پیدا کریں۔ صبر کسے کہتے ہیں پہلے اسے بتا دوں۔ صبر کہتے ہیں کوئی آزمائش ہمارے اوپر آئی، کوئی تکلیف ہمارے اوپر آئی، کوئی مصیبت ہمارے اوپر آئی، کوئی غم ہمارے اوپر آیا، کوئی پریشانی ہمارے اوپر آئی، کوئی نقصان ہمارے اوپر ہوا، تو یہ زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات نہ نکالیں، شکوے نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی شکایت لوگوں کے پاس کرتے ہوئے نہ پھریں۔ اور جسمانی اعتبار سے بھی کوئی عمل ایسا نہ کریں جس سے گناہ سرزد ہونے لگے، گناہ والا عمل نہ کریں، اسے برداشت کریں، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک تائبین کا صبر ہے، تائبین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ان کا صبر یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی حالات آتے ہیں، کوئی بیماریاں آتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اس کا تذکرہ لوگوں کے پاس کرتے ہوئے نہیں پھرتے، اس کا تذکرہ لوگوں کے پاس کرتے ہوئے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ کے طرف رجوع کرتے ہیں، اسے برداشت کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری تکلیف بیوی کو نہ بولو، بیوی ہے تو شوہر کو بھی نہ بولو، ڈاکٹر کو بھی نہ بولو، ہمارے خیر خواہوں کو بھی نہ بولو، ایسا نہیں ہے۔ ان کو سب بول سکتے ہیں، بیوی ہے اسے نہیں بولے تو کسے بولیں گے، شوہر ہے اسے نہیں بولے تو کسے بولیں گے، ہمارا خیر خواہ، ہمارا استاد ہے، ہمارے شیخ ہیں، ان کو نہیں بولے تو ہم کسے بولیں گے، ڈاکٹر کو تو بولنا ہی پڑے گا۔ نہیں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایرے غیرے جو ملا اس کے پاس کہانیاں شروع، دیکھو جی میرے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہو رہا ہے، میں کیا کریا، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سب قرآن کی تلاوتاں بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود میرے ساتھ ایسا معاملہ ہونے کا ہے، میں کیا کریا تھا رنگا اللہ کو، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے جملے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ذرا تکلیف آ گئی تو کون ملا ان کو سب بولنے پھرتے رہتے ہیں۔ اچھی طرح سے یاد رکھو ایک بات، ہماری تکلیف ایسے ہی آدمی کو بولیں جو ہمارا خیر خواہ ہو، ہمارا غم ایسے ہی آدمی کو سنائیں جو ہمارا خیر خواہ ہو۔ ہر ایرے غیرے کو بولنے لگیں گے تو ان میں سے بعض لوگ ایسے ہی تمہاری غم کی باتوں کو سن کر ٹیسٹ لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں، وہ اچھا ہونا بیٹے کو بول کے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے تعلیم ہے مذہب اسلام کی کہ تکلیف اور مصیبت ہر ایرے غیرے کو جو ملا اسے سنانا نہ شروع کرو، اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے برداشت کرو، صبر کرو۔ یہ تائبین کا صبر ہے۔ اور ایک زاہدین کا صبر ہے۔ زاہدین کا صبر ہے۔ زاہدین کا صبر کیا ہے؟ ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، ان پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی تجارت کا نقصان ہوتا ہے، کوئی ملازمت کا نقصان ہوتا ہے، کوئی گھریلو معاملات میں نقصان ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اسے ایرے غیرے کے پاس بولتے بھی نہیں
اس تکلیف پر راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ تکلیف جو آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ غم جو آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے, میں اس سے راضی ہوں, میں اس سے راضی ہوں, راضی رہتے ہیں. یہ زاہدین کا صبر ہے. اور ایک صبر صدیقین کا ہے. اور ایک صبر کیا ہے؟ صدیقین کا. ذرا ہمارا بھی دیکھ لے تو جائیں, حساب لگا لے ہمیں کس میں ہی بول کے, تائبین میں ہیں, زاہدین میں ہیں, کس میں ہے ہمارا, ہم اپنا حساب لگا لیں, سب کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ پروردگار رب العالمین جو 25 برس سے 40 برس سے 50 برس سے 60 برس سے کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, پہنا رہا ہے, صحت کی زندگی دیا ہے, راحت اور سکون کی زندگی دیا ہے, خوشیوں کی زندگی دیا ہے, ذرا صحت پر اثر پڑتے مان شکوے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اتنے نمازوں پڑھ کو کیا فائدہ ہوا, اتنے قرآن کی تلاوت کر کو کیا فائدہ ہوا, اتنے صدقے دے کو کیا ہوا. اچھی طرح سے یاد رکھ لو ایک بات, یہ نماز جو آپ پڑھتے ہیں میں پڑھتا ہوں, قرآن کی تلاوت جو آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں, صدقہ جو ہم کرتے ہیں, ذکر و اذکار جو ہم کرتے ہیں, راتوں میں اٹھ کر جو تہجد پڑھتے ہیں, اللہ سے جو دعائیں کرتے ہیں, اس سے اللہ رب العالمین کی بڑائی میں ذرہ برابر بھی بڑائی پیدا نہیں ہوتی ہے. وہ تو رب ہے, وہ کبریائی ہے, اس کی اتنی بڑی کبریائی ہے, وہ اتنا بڑا ہے, کائنات کے ساری مخلوق مل کر ایک لمحہ ضائع کرے بغیر دن کے 24 گھنٹے میں اس کے سامنے سجدہ کرتے رہیں, اس کا ذکر کرتا رہیں, تو وہ جیسا بڑائی والا پہلے تھا اب بھی اتنا ہے, اس کی بڑائی میں کچھ زیادتی نہیں ہوگی. البتہ یہ بندے جو کر رہے ہیں نا, یہ مخلوق جو کر رہی ہے, ان کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین کے پاس تقرب پیدا ہوگا, اللہ کے دربار میں تقرب پیدا ہوگا. ان کو کچھ بڑائیاں دنیا کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے ہوگی, اللہ کا کچھ بھی نہیں. ساری کائنات مل کر, ساری کائنات مل کر, ساری مخلوق مل کر اللہ رب العالمین کے نعوذ باللہ نافرمان ہو جائیں, نافرمان ہو جائیں, تو بھی اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی, ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اس لیے یہ ذہن سے نکال ڈالو, اتنا کر کو کیا فائدہ. یہ سب جو کر رہے ہیں, نماز, یہ روزہ, یہ تہجد, یہ زکوٰۃ, یہ حج, یہ عمرہ, یہ طواف, یہ صدقے, یہ نفل عبادتیں, یہ ذکر و اذکار, یہ قرآن کی تلاوت, یہ سب جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت کے دن اجر ملے گا, وہ بھی اس میں اخلاص رہا تو. اور یہ نیکیاں کرنے کے بعد موت تک ان نیکیوں کی حفاظت کر لیے رہے تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ملے گا. اللہ کے پر کوئی بندہ کسی قسم کا احسان نہیں کر رہا ہے, کسی قسم کا احسان نہیں کر رہا ہے, یہ نوٹ کر کے رکھ لیجیے. تو آپ نے سنا تائبین کا صبر, زاہدین کا صبر, اور ایک صدیقین کا صبر ہے. ان کا حال یہ ہے کہ ان پر کوئی حالات آتے ہیں, ان پر کوئی حالات آتے ہیں, وہ ہر اہرے غیرے کے پاس بولتے بھی نہیں, اور جو حالات آئے ہیں, جو مصیبتیں آئی ہیں, اس پر راضی رہتے ہیں. تیسرا, وہ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں. کس وجہ سے خوش ہوتے ہیں جی؟ خوش کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ ان صدیقین کو یہ معلوم ہوتا ہے میرے اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین میرے فلاں فلاں گناہ کو معاف کر رہے ہیں اور میرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا, کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, پیر پر ایک کانٹا چبھتا ہے, تو وہ بھی ضائع نہیں ہوتا, اللہ رب العالمین اس کے بدلے بھی اجر لکھتے ہیں. فرشتوں کو حکم دیتے ہیں, میرے بندے کو, میری بندی کو یہ تکلیف ہوئی ہے, تم اس کے وجہ سے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھو, اس کے خطاؤں کو معاف کرو. اس وجہ سے صدیقین کیا ہوتے ہیں, پریشانی آتی ہے تو وہ راضی بھی رہتے ہیں, اور کیا بولو نا, بھول گئے, خوش بھی ہوتے ہیں, راضی بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. خوش کس وجہ سے؟ نیکیاں ملتی ہیں,
مصیبتوں پر صبر کرنے پر گناہ معاف کیے جاتے ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں صبر کرنے پر۔ ایک دو تین حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، بڑا حوصلہ ملے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن صدیقین کو، شہداء کو، اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، تو ان کے حساب کتاب کے لیے ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، کس وجہ سے جہاد کیا، جہاد میں جو مال استعمال ہوا وہ مال کہاں سے ہوا، نیت کیا تھی، اس کے حساب میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ صدقہ کرنے والے مالداروں کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، ان کو بھی کس میں کھڑا کر دیا جائے گا، لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اور کچھ بندوں کو لایا جائے گا، کچھ بندیوں کو لایا جائے گا، وہ دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا تھے، غموں میں مبتلا تھے، پریشانیوں میں مبتلا تھے، تکلیفوں میں مبتلا تھے، ان کو لایا جائے گا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا، ان کو جنت میں داخل کر دو، جنت میں داخل کر دو۔ جب فرشتے ان کو لے کر جائیں گے جنت کی طرف، اس روایت میں نہیں دوسری روایت میں ہے، اور ایک روایت میں اس میں جنت کا فرشتہ، جنت کا داروغہ جس کا نام رضوان ہے، جنت کے ایک داروغے کا نام کیا ہے؟ رضوان ہے، کتنا اچھا نام ہے رضوان، رضوان ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، یا اللہ ابھی عدل و انصاف قائم نہیں ہوا، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، اور یہ لوگ مجھ سے جنت میں داخلے کی بات کر رہے ہیں، کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے قرآن میں بہت پہلے کہہ دیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بیماریوں میں صبر کرنے والے، مصیبتوں میں صبر کرنے والے، تکلیفوں میں صبر کرنے والے، غموں میں صبر کرنے والے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کرنے کا میں نے اعلان کر دیا ہے، کھول دو ان کے لیے جنت کے دروازے، آج وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس وقت یہ دنیا میں عیش و آرام میں رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، ہے کاش ہم کو بھی دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا کیا ہوتا، کچھ نہیں ہمارے اوپر تو خینچوں سے ہمارے گالوں کو کاٹا گیا ہوتا، ہم کو تکلیف پہنچائی ہوتی اور ہم صبر کرتے تو آج ہم بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہو جاتے۔ آج یہاں کھڑے ہیں، پتہ نہیں یہ صدقے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ جہاد قبول ہوا کہ نہیں ہوا، یہ سجدے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، حساب کتاب ہوئے تک کتنا بڑا مسئلہ معلوم نہیں، ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آتے، ہمارے اوپر بھی پریشانیاں آتے اور ہم صبر کر لے تو آج بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاتے۔ اور ایک روایت سنو، اسی میں دو روایتیں ہوگی، دو روایتوں کو میں نے ضم کر کے سنا دیا آپ کو۔ تیسری ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک پہلے یہودی عالم تھے، بعد میں اللہ نے ان کو توفیق بخشی، یہ مسلمان ہوئے۔ وہ روایت کرتے ہیں کل قیامت کے دن جب میزان عدل قائم ہوگا، جب میزان عدل قائم ہوگا، ساری کائنات کے لوگ وہاں پر ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام انسان اول سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کا حق اللہ رب العالمین پر ہے؟ کیا کہے گا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا حق اللہ رب العالمین پر ہے؟ وہ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے، ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہوگی، بہت بڑی جماعت کھڑی ہوگی، وہاں کے موجودہ لوگ پوچھیں گے اللہ کا حق کس پر ہو سکتا ہے؟ کوئی تو اللہ پر احسان کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ کا حق کس پر ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے یہ وہ بندے ہیں
جن کو دنیا میں غم آیا، پریشانیاں آئی، مصیبتیں آئی، تکلیف میں مبتلا ہوئے، یہ لوگ اپنی زبان سے شکوے نہیں کیا، میری شکایت بندوں سے نہیں کی۔ اللہ اکبر، میری شکایت بندوں سے نہیں کی۔ لوگ اللہ کی شکایت بھی بندوں سے کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ بہت سے لوگ کرتے ہیں، عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، نقصان میں مبتلا آدمی اس میں زیادہ پریشان رہتے، شکوے کرتے ہیں۔ بعض عابدین میں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں عبادت گزار، میں تقوی سے زندگی گزارا، میں ایسا گزارا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا جی بول کے لوگوں سے اللہ کی شکایت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے یہ وہ بندے ہیں جن کو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، بیماریوں میں مبتلا کیا گیا، پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، تکالیف میں مبتلا کیا گیا، غموں میں مبتلا کیا گیا، یہ لوگ شکوہ نہیں کیا اور میری شکایت لوگوں کے پاس نہیں کیا۔ اس لیے ان کو میں آج بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو راوی کہتے ہیں اس وقت ایک آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ مجھے آپ نے تکلیف دی تھی، بالکل میں معصوم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مجھے میری بیوی نے چھوڑ دیا تھا، میری بیوی نے چھوڑ دیا تھا، وہ غلطی میں تھی، اس کے باوجود مجھے سزا ملی، میں تکلیف برداشت کیا۔ اللہ فرمائیں گے تکلیف برداشت کیا، تو نے کسی کے پاس شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، چلے جا تو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت۔ عورت آئے گی، کہے گا یا اللہ، کہے گی یا اللہ میں ایک عورت تھی، مجھ پر میرے شوہر نے طلاق دے دیا، مجھے خلا لینے پر مجبور کیا، مجھ پر ظلم ڈھاتا تھا، مجھے پریشان کرتا تھا، میں نے بہت برداشت کی، اس کے بعد مجھے طلاق دے دیا، 6 سال تک میں، 10 سال تک میں، 15 سال تک میں میرے ماں باپ پر، میرے بھائیوں پر بوجھ بنی گھر میں پڑی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے مجھے غم ہوتا تھا، میرے بچوں کو دیکھتے تو مجھے غم ہوتا تھا، میرے بھائیوں کو جو میری خدمت کرتے تھے ان کو دیکھتے تو تکلیف ہوتی تھی، اتنے دن اتنی بڑی ہو کر بھی میں ان کے پر مصیبت بنی ہوئی ہوں، میرے باپ کو دیکھتی تو مجھے پریشانی ہوتی تھی، میری ماں کو دیکھتے تو مجھے پریشانی ہوتی تھی، ان بوڑھے ماں باپ کے کھاندے پر میں بوجھ بنی ہوئی ہوں۔ یا اللہ وہ ایک عجیب زمانہ تھا، وہ عجیب تکلیف کا دور تھا، میں نے اسے بہت برداشت کیا ہے اور کسی کے پاس تیری شکایت نہیں کیا اللہ، شکوہ نہیں کیا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چاہتے بھی جنت میں داخل ہو جا بغیر حساب کتاب کے۔ کوئی مالی نقصان اٹھانے والا، کوئی تجارت میں نقصان اٹھانے والا، کوئی ملازمت میں نقصان اٹھانے والا، کوئی بیماری میں مبتلا ہونے والا، بیماریوں پریشان ہو کر مبتلا ہونے والا اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، روئے گا، کہے گا یا اللہ میں بھی اس میں مبتلا تھا، اور وہاں جھوٹ نہیں چلتا ہے، وہاں دھوکہ نہیں چلتا، یہاں پورے شکوے شکایت کر کے وہاں جا کو کس کا نہیں بھی کریا نہیں کر بولے تو نہیں ہوگا، وہاں پورا اسکرین میں دکھتا رہے گا۔ اس کی زندگی جیسے ہی نہ آتے ہی، اس کی زندگی پیدا ہوئی سے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر خبر میں جانے تک کیا کیا ہوا وہ سامنے اسکرین میں آتا رہے گا۔ وہاں جھوٹ نہیں چلا سکتے، وہاں دھوکہ دے نہیں سکتے، وہاں دو باتیں دل کے اندر ایک، زبان کے اندر ایک بات نہیں چل سکتی وہاں پر، وہاں دکھتا رہے گا۔ انہیں بولے گا میں اللہ کس کا نے بھی شکوہ نہیں کیا، میں نے شکایت نہیں کی، تو وہاں دکھتا رہے گا۔ انہیں غلط بولا تو وہاں سے آواز آئے گی انہیں غلط بول رہا بول کے، وہاں غلط بول ہی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ ہم مہر لگا دیں گے لوگوں کی زبان پر اگر وہ جھوٹ بولنے لگے، مہر لگا دیں گے، ان کی ہاتھ، ان کے پیر، ان کے اعضاء بولنے لگیں گے، تو وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، جو صحیح ہے وہ صحیح بولے گا تو اس کی بات چلے گی۔ تو یہ نقصانوں میں مبتلا، غموں میں مبتلا اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کہیں گے یا اللہ مجھ سے ایسے ایسے حالات میرے پاس ہوئے تھے، میں نے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں، ان غموں کو بھلانے میں گناہوں کا سہارا نہیں لیا، ان غموں کو بھلانے میں کبھی میں کلب کو نہیں گیا، میں ان غموں کو بھلانے میں کبھی شراب کا واسطہ نہیں لیا، ان غموں کو بھلانے میں کبھی ناچ گانا دیکھ کر ٹائم پاس نہیں کیا، ان غموں کو بھلانے میں کبھی نشہ نہیں کیا، ان غموں کو بھلانے میں کبھی میں نے جوا نہیں کھیلا، ان غموں کو بھلانے میں کبھی ڈرگس نہیں لیا۔ بس
برداشت کرتا رہا ہے اللہ تیرے پاس امی اجر پانے کے لیے برداشت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ تم بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. میرے عزیز و بزرگوں ذرا ہمارے اپنی زندگیوں میں نظر ڈال کر دیکھو ہم میں سے کون ایسا ہے جسے غم نہیں آتا, جسے مصیبت نہیں آتی. دیکھو سمجھ میں آئے گا کسی کو اس کا شوہر چھوڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے, کسی کو اس کی بیوی چھوڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی ماں باپ اپنے اولاد کی طرف سے پریشان غموں میں مبتلا ہے, کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے غموں میں مبتلا ہے, کوئی تاجر تجارت کے نقصان میں, کوئی ملازم ملازمت کے نقصان میں. ہر ایک آدمی اپنے اپنے پریشانی میں مبتلا ہے. اگر صبر کریں, بے صبری کو نہ اپنائیں, اللہ رب العالمین کے پاس اجر پانے کے ارادے کو رکھیں, لوگوں کے پاس بولتے ہوئے نہ پھریں. اسباب جو اختیار کرنے کے ہیں تکلیف کو دور کرنے وہ تو اختیار کر سکتے ہیں, وہ رکاوٹ نہیں ہے. اسباب جو اختیار کرنے کی بات ہے وہ تو اختیار کر سکتے ہیں, اس سے رکاوٹ نہیں ہے. لیکن خام و خواہ بے صبری کے بارے میں بھی میں آپ کو سنا دوں. بے صبری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے کتنے ناراض ہوتے ہیں. 3 ولیوں کے الملفوظات نقل کروں. کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے ولی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے ملفوظات کا تو ان کی بولی ہوئی باتوں میں نقل کیا گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی آدمی کو کوئی تکلیف آئی, کوئی غم آیا, کوئی پریشانی آئی, وہ صبر کرنے کے بجائے بے صبری میں مبتلا ہوتا ہے. کس میں مبتلا ہوتا ہے؟ بے صبری میں مبتلا ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی علمی روشنی میں کہتے ہیں, اپنے تقوی کی بنیاد پر کہتے ہیں, ایسا آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنے گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ آدمی ہر سانس کے بدلے گناہ کرتا ہے. بے صبری کا نتیجہ بول رہا ہوں. ہر سانس پر ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کا مطلب پوری زندگی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں. دوسرے ولی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کسی کو کوئی غم آئے, کوئی پریشانی آئے, کوئی تکلیف آئے, وہ صبر کرنے کے بجائے بے صبری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اتنے گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں. دریائے نیل کے پانی میں جتنے قطرات ہیں اتنے خطرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بے صبری کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو کوئی پریشانی آئے, کوئی تکلیف آئے, کوئی غم آئے, وہ برداشت نہیں کرتا ہے بلکہ وہ بے صبری میں مبتلا ہو جاتا ہے. بے صبری کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا, بے صبری کی وجہ سے لوگوں کے پاس بولتا پھرتا رہا, اللہ سے شکوے کرنے لگا, شکایت کرنے لگا, واویلا کرنے لگا, آہ بکا کرنے لگا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا جب سے پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے دن آئے, جتنے رات آئے, اتنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. یہ ملفوظات حضرت عثمان غنی کے, حضرت ابوبکر کے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کتابوں میں منقول ہیں. اس لیے ہم سب کو بھی آتے ہیں پریشانیاں, ہم سب کو بھی آتے ہیں تکلیفیں, ہم سب کو بھی آتے ہیں غم, اسے برداشت کرنا چاہیے. کبھی کبھی اللہ رب العالمین بعض بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں, انہیں عبادتیں کرتے رہتا ہے, بہت عبادتیں کرتے رہتا ہے, اس کے باوجود اللہ رب العالمین اسے جو مقام دینا چاہتے ہیں, اسے جو مرتبہ دینا چاہتے ہیں, اس کی وہ عبادتیں, اس کی وہ ریاضتیں, اس کی وہ تہجد, اس کا وہ ذکر, اس کی وہ قرآن کی تلاوتیں اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی جو درجہ اللہ نے اس بندے کے لیے مقرر کیا ہے. تو جب وہ کافی نہیں ہوتی ہیں اس کی عبادتیں, اس کے درجے تک جس درجے کو اللہ نے لکھ رکھا ہے اس کے بعد وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں اس عبادتوں کے ذریعہ,
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، کچھ غموں میں مبتلا کرتے ہیں، کچھ پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، کچھ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو برداشت کرتا ہے تو وہ عبادتیں اور ان برداشت صبر کا اجر مل کر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام کو اللہ نے اس بندے کے لیے لکھ رکھا ہے۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انسان ہونے کے ناطے پریشانی آئے گی، غم ہوگا، ذرا گھبراہٹ ہوگی، اسے برداشت کرنا۔ کیسے لین کی بیوی کی طرف سے آئے تو بھی برداشت کرو، شوہر کی طرف سے آئے تو بھی برداشت کرو، کاروبار کے لائن سے آئے تو بھی برداشت کرو، جیسے بھی آتی ہے برداشت کرو، اس میں بے صبری نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک خاص صفت، آپ دنیا کے معاملے میں بھی صبر کرتے، آخرت کے معاملے میں بھی صبر کرتے، گھریلو معاملے میں بھی صبر کرتے، گھر کے باہر کا معاملے میں بھی صبر کرتے، اپنے ذاتی معاملے میں بھی صبر کرتے، دین کے معاملے میں بھی صبر کرتے۔ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، اپنی زندگی میں کوئی غم، کوئی تکلیف آتا ہے، پریشانی آتی ہے تو صبر کریں، بے صبری نہ کریں۔ صبر کرنے والوں کے لیے اجر ہے، بے صبری کرنے والوں کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔